السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شاہ، ولاگ ود دردانہ شاہ کے ساتھ۔ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو انتہائی جارحانہ موڈ میں ہیں، اور ان کا ابھی تازہ ترین جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے کورٹ کے سامنے دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بشریٰ بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو وہ جنرل عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ان کے جارحانہ انداز اور یہ جارحانہ موڈ یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت مکمل طور پر فائٹ کے موڈ میں ہیں، اور وہ عدالت سے تصادم کر بھی رہے ہیں پھر سے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ان کے اس بیان کے بعد جو ہے عدالت نے بشریٰ بی بی کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کا اور میڈیکل چیک اپ کے لیے انہوں نے اجازت دی، جس پہ بشریٰ بی بی کا میڈیکل چیک اپ نجی ہاسپٹل میں ہوا، جس میں ان کے ساتھ وکلا کی ٹیم بھی تھی، ان کے پرسنل معالج ڈاکٹر عاصم بھی تھے، اور دیگر ان کے ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، اور اس ٹیسٹ کی رپورٹس کیا آتی ہیں اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے وہ دیکھا یہ جائے گا کہ آیا عمران خان صاحب کا یا بشریٰ بی بی کا دعویٰ درست ہے یا نہیں ہے، وہ میڈیکل رپورٹس کے بعد ہوگا۔ ہوتا یہ ہے، ہمارے یہاں ہمیشہ سے سیاستدان یہ کرتے آئے ہیں کہ اگر وہ حکومت میں ہوتے ہیں اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو سب کچھ اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں یا پوزیشن میں ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ تصادم ان کا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور اس وقت کا جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ ان کے لیے جو ہے ناپسندیدہ ترین شخصیت ہوتا ہے۔ جیسے کہ زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ آپ تو 3 سال بعد چلے جائیں گے اور ہم زندگی بھر رہیں گے یہاں پر، ہم بار بار آئیں گے۔ اسی طرح سے نواز شریف صاحب کا جب ہوا معاملہ تو نواز شریف صاحب نے بھی اسی طرح سے بیان دیا، آرمی چیف کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف دیا انہوں نے اسی طرح سے بیان۔ اور اب عمران خان صاحب، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی نظر آ رہی ہے کہ پولیٹیکل پرسنالٹیز یا پولیٹیکل پارٹیز جب اقتدار میں ہوتی ہیں اور انہی لوگوں کے ساتھ اپنی مشاورت کے ساتھ اور ان کی سپورٹ کے ساتھ اگر جب اقتدار میں آ جاتی ہیں تو ان کے درمیان سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے، اور جب ان کو کسی بھی وجوہات کی بنا پہ اقتدار سے ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اسی طرح سے مخالفانہ بیانات شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ نقطۂ نظر ہے عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے حوالے سے، کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بہت سارے ایلیگیشنز تھے، جس میں کرپشن کا ایلیگیشن سب سے زیادہ تھا کہ ان کے دور میں کرپشنز اور دیگر چیزیں بہت ہوتی رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کا تو بہت سارے کیسز پاناما لیکس کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکے تھے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے تھوڑے سے مبرہ نظر آئے۔ ان کے اوپر چھوٹے موٹے جو کیس کیے گئے وہ توشہ خانہ کا کیس اور گھڑی کا کیس، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کیونکہ تمام جتنے بھی سربراہ مملکت رہے ہیں وہ توشہ خانہ سے گفٹ لیتے رہے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا کیس بنا کر ان کو جسے کہتے کہ مورد الزام ٹھہرایا گیا جو اتنی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ آپ کی گزشتہ جتنے بھی چاہے آپ کے آرمی چیف جو ایکس آرمی چیف پرویز مشرف صاحب کا دور حکومت تھا، انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں توشہ خانہ سے تحائف لیے تھے، زرداری صاحب نے بھی لیے، نواز شریف صاحب نے بھی لیے، بہت سی گاڑیاں، کروڑوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ چند لاکھوں میں انہوں نے لی ہیں۔ تو یہ کوئی اتنا اتھینٹک کیس نہیں تھا عمران خان صاحب پر ایز کمپیئر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے، اس لیے تھوڑا سا عمران خان صاحب کا جسے کہتے ہیں کہ سپورٹ، پبلک کی سپورٹ ان کے ساتھ اس لیے زیادہ ہے کہ ان کو جس الزام پر اور جن چیزوں پر ہٹایا گیا تو وہ اتنی مستند اور اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ جیسے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اوپر لگائی گئی تھی، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو اثاثاجات تھے اور جو ان کے سربراہوں کے اثاثاجات تھے ان پہ دن بدن جو اضافہ ہو رہا تھا تو اس میں جو ہے نظر آتا تھا کہ ہاں جی بہت ملک کو لوٹا گیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے 3 سال کے قلیل عرصے کا وقت تھا ان کے پاس، اور اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں اگر عمران خان صاحب ریئیکشن کرتے ہیں تو وہ سمجھ میں بھی آتا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو الزامات کے تحت ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تو اس میں عوام نے ان کا ساتھ دوبارہ سے الیکشن میں اسی لیے دیا کہ عوام بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کی بنیاد پہ رجیم چینج کے نام پر ان کی حکومت کو ہٹایا گیا۔ 28 اپریل کو تحریک انصاف جو ہے وہ کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ کر رہی ہے، جس میں علیم عادل شیخ صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ سرحد جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا، علی امین گنڈپور صاحب کو بھی انوائٹ کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت بڑا پاور شو اور اسٹریٹ شو کراچی میں کیا جائے گا۔ ہم یہ بات درست ہے کہ کراچی سے بھی حالیہ الیکشنز میں بہت ساری سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی تھیں، اب اس میں جو کچھ بھی ہو اس سے آپ کیا مطلب یہ تمام چیزیں زبانیں زدِ عام ہیں کہ کہاں سے کس کو جتایا گیا اور کہاں سے کس کو ہرایا گیا، اور عوام بھی اس بات کو سمجھتی ہے، اور وہ لوگ بھی جو جیت گئے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کی جیتی ہوئی سیٹ کو دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ 28 اپریل کو تحریک انصاف کیا اپنے پاور شو میں اپنا ثابت کر سکے گی کہ آج بھی عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ کیا یہ 28 اپریل کا شو وہ بھی کراچی میں، جہاں پر پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کی انتظامیہ اور پیپلز پارٹی
کہ اثر و رسوخ ہے تمام چیزوں پر، تو اس کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف اپنی اسٹریٹ پاور اور اپنے لوگوں سے کہ اپنے ووٹرز اور اپنے سپورٹرز کو وہ شو کر سکے گی یا نہیں، یہ 28 اپریل کو معلوم ہوگا۔ لیکن کہنا صرف یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ ایسا گورکھ دھندا ہے کہ جس میں کبھی کے دن اچھے اور کبھی کے راتیں اچھی والی صورتحال ہوتی ہے، اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ تحریک انصاف ویسے تو نومولود پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، 20-25 سال سے ان کی اسٹرگل جاری تھی، لیکن ان کے پاس وہ تجربے کار اور منجے ہوئے سیاست دان نہیں تھے، وہ سوچ اور وہ اپروچ رکھنے والے لوگ نہیں تھے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ہنر ضرور ہے، ایک فن ضرور ہے ان کے پاس، کہ ایک مصنوعی خوشحالی جو دکھا دی جاتی ہے، اور اس مصنوعی خوشحالی میں عوام اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتی ہے، لیکن اس کے بعد کے جو اثرات ہوتے ہیں جو بعد میں بھگتنے پڑتے ہیں، اور جو ہم بھگتتے آ رہے ہیں، جو عوام بھگتتی آ رہی ہے۔ تحریک انصاف کے پاس وہ لوگ نہیں تھے جو عوام کو مصنوعی خوشحالی کا جھانسا دے سکتے تھے۔ وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایک طرح سے گراؤنڈ سے اور بالکل روٹ سے کام شروع کر رہے تھے، اور 3 سال کا قلیل عرصہ جو ہے وہ یہ نہیں ثابت کرتا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس کام کو بہت امیکیبلی کر سکتے تھے، اور ان کا انجام یہی ہونا تھا۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے ہماری المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو چیزیں جھوٹی دکھائی جاتی ہیں، جو سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، جو وعدے وعید کیے جاتے ہیں، ہم ان وعدے وعید کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم برا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ انہی لوگوں کو منتخب کرتے ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ حکومت کے ساتھ پاک فوج بالکل شانہ بشانہ ہے، اور ان کو سپورٹ بھی اس طرح سے کر رہے ہیں، اور اس کی سپورٹ کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ ملک کو اس معاشی دلدل سے نکالا جائے، جو معیشت کی تباہ کن صورتحال ہے اس سے نکالا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے کام میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اتنی فری ہینڈ سپورٹ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔